بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے دو چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ نمبر 1، اولاد کی تربیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ دوسری بات ہے کہ ہم گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزاریں۔ پہلی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں اور کہتے اور سنتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم میسر نہیں ہوتا۔ صبح اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو تیار کرواتے ہیں، ناشتہ کرواتے ہیں، یونیفارم پہناتے ہیں اور اسکول میں رخصت کرتے ہیں۔ جب وہ اسکول سے آتے ہیں، گھر میں یونیفارم اتار کے کھانا کھانے کے بعد اب ان کے اکیڈمی یا ٹیوشن کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ شام کو پلٹ کے آتے ہیں، کھانا تناول کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس طرح والدین کو اپنی اولادوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے۔ جب ٹائم نہیں ملتا تو تربیت کیسے ہو؟ وہ مسجد میں نماز کے لیے کیسے آئیں، قرآن پڑھنے کی طرف کیسے آئیں، تربیت اور تعلیم کی طرف کیسے آئیں۔ کئی گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ والد کی اپنے بچے سے ملاقات بھی ہر اتوار کو ہوتی ہے۔ جب والد اپنی جاب پہ جاتا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے، جب بچہ واپس آتا ہے تو والد گھر میں نہیں ہوتا، تو ملاقات ایک ہفتے تک گھر میں رہنے کے باوجود نہیں ہوتی۔ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے یہ بڑا شکوہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتے، ٹائم میسر نہیں ہوتا، تربیت کیسے ہو؟ تو آئیں میں آپ کو تربیت کے لیے بہترین ایک نسخہ بتا رہا ہوں اور بہترین چیز بتا رہا ہوں جس میں ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے اتنا ٹائم ملے گا کہ آپ تسلی کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سکھلا سکتے ہیں۔ آج 22 مئی 2024 ہے۔ غالباً 3 دن کے بعد تمام سکولوں اور کالجوں میں گرمیوں کی چھٹیاں پڑ جائیں گی۔ گرمیوں کی چھٹیاں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے 2 سے 2.5 ماہ کا بہترین پیریڈ ہے۔ بہترین۔ ان 2 سے 2.5 ماہ کے اندر کمر کس لیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ بغیر ماں کے اولاد کی تربیت ممکن نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اور بغیر باپ کے بھی اولاد کی تربیت ممکن نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد کوئی نماز ترک نہیں کرنی۔ جو ہی اذان ہو ماں گھر میں وضو شروع کرے، باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو مسجد میں لے جائے اور وضو کروائے۔ گھر میں بیٹی ہے تو ماں اس کے سامنے وضو کرے، اسے وضو کروائے، اپنے ساتھ مصلی پہ بٹھائے، اس کو نماز پڑھائے، نماز پڑھا کے ہاتھ میں تسبیح پکڑائے، تسبیح دے کے اسے درود پاک پڑھائے، پھر قرآن کی تلاوت کرائے، اور ہر نماز کے بعد ماں اپنی بیٹی کو مصلی پہ بٹھا کر چند نصیحتیں کرے۔ اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کم از کم فجر کی نماز کے بعد لازماً ماں اپنی بیٹی کو چند نصیحتیں کرے اور پھر باقی نمازوں میں وہ نصیحتیں بار بار دہرائے اور بچی سے سنے، بچی کو یاد ہو جائے۔ اس 2 ماہ کے پیریڈ کے اندر ماں اپنی بچی کو کم از کم آداب سکھائے کہ بیٹا کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے بعد پینے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، بڑوں سے گفتگو کے آداب کیا ہیں، سلام کا طریقہ اور آداب کیا ہیں، ملاقات کے آداب کیا ہیں، واش روم میں جانے کا طریقہ اور باہر آنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، محفل کے آداب کیا ہیں، ذکر خدا کے آداب کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو چھونے کے آداب کیا ہیں۔
لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے، کپڑے اتارنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں کی گفتگو کے درمیان بولنا نہیں، جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہے، جوتا اتارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ماں اپنی بچی کو نماز کے بعد رفتہ رفتہ سکھائے، اور 2 ماہ کے پیریڈ میں ماں اپنی بچی کو سارے آداب سکھائے اور اسے بار بار سنے، ان کے سامنے استعمال کرے۔ اور پھر اگر وقت ملے تو ماں کو گھر میں چاہیے کہ اپنی آواز میں نعت گنگناتی رہے یا قرآن کی تلاوت گنگناتی رہے، بچوں کے کانوں میں کبھی تلاوت پڑے، کبھی نعت جائے، کبھی نیک باتیں جائیں۔ اس طرح بچوں کی گھر میں تربیت ہوگی۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے بیٹے کو مسجد میں لے جائے اور مسجد میں جا کر بیٹے کو وضو کا طریقہ سکھائے، اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائے، نماز کے بعد خود قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اور اگر مسجد میں بہترین استاد اور قاری قرآن پڑھنے والا ہو تو اپنے بچے کو اس کے سپرد کرے اور اس سے کہے کہ میرا بیٹا اب 2 سے 2.5 ماہ تک گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کے خواہاں ہیں، اسی طرح میرے بیٹے کی بھی اچھی تربیت کریں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو روزے کا طریقہ سکھائیں، اس بچے کو دعائیں سکھائیں، آداب سکھائیں۔ 2 سے 2.5 ماہ تک وہ بچہ یہ سارے آداب، ساری چیزیں مسجد میں اپنے استاد سے سیکھے۔ اور بچے کے باپ کو چاہیے کہ جس استاد سے بچہ پڑھے، بچے کا باپ بھی اور بچہ دونوں اس استاد کا احترام بھی کریں اور استاد کی عزت اور احترام بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ استاد نے ہلکا سا ڈانٹا ہے اور باپ لڑائی اور جھگڑے کے لیے آ گیا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کے ساتھ بہانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے نانی گھر جانا ہے، کسی نے دادوں کے پاس جانا ہے، کسی نے خالہ کے پاس جانا ہے، کسی نے پھپھو کے پاس جانا ہے، کسی نے گرمیوں کی چھٹیوں میں دوپہر کو نہر پہ نہانے کے لیے جانا ہے، کسی نے موٹر سائیکل لے کے سڑک پہ ون ویلنگ کرنے کے لیے جانا ہے، کسی نے گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے۔ چھٹیاں ہوتی ہیں گرمی سے بچنے کے لیے کہ بچوں کو گرمی سے بچایا جائے، لیکن ہم چھٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو گرمیوں سے نہیں بچا پاتے۔ ہم بچوں کو نانی گھر بھیجتے ہیں، کبھی دادی گھر بھیجتے ہیں، کبھی کہیں بھیجتے ہیں کہ گھر میں تو انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، اب یہ فلاں فلاں جگہ جائیں گے تو ہمیں بھی گھر میں سکون آئے گا۔ تو ہم بچوں کی چھٹیوں کو خراب کرتے ہیں۔ چھٹیوں کے اندر بچوں کو قرآن میں، نماز میں، تعلیم میں اپنے گھر کے اندر اس زیور سے آراستہ کریں، اتنا مصروف کر دیں کہ 2-2.5 ماہ کے اندر بچے اتنا کچھ سیکھ جائیں، اب چھٹیاں ختم بھی ہوں تو بچوں کی نماز کی روٹین پکی ہو، چھٹیاں ختم ہو تو بچوں کی قرآن کی تلاوت کی روٹین پکی ہو، چھٹیاں ختم ہو تو بچوں کو وضو کرنا بھی آتا ہو۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سکول میں جب پڑھائی جائیں تو بچوں کو پہلے سے یاد ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے، ماں باپ چھٹیوں میں خود 9 بجے کے بعد سو کے اٹھتے ہیں، وہ اولاد کو کیا اٹھائیں گے؟ یاد رکھیں، اگر اولاد کی تربیت اچھی نہ ہوئی تو یہ والدین کے لیے بھی خسارہ ہے، صرف اولاد کے لیے خسارہ نہیں، اولاد تو خسارے میں جا رہی ہے پر والدین کے لیے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اپنے لیے اگر ہم جنت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کریں، اور کم از کم گرمیوں کی 2 ماہ کی چھٹیوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ ہر دن کو، ہر گھنٹے کو، ہر پل، ہر لمحے کو ہم سوچ کر اور پھونک کر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اگر گھر میں ٹی وی ہے تو بچوں کو اسلامی چینل دکھائیں، جہاں نعت لگی ہو، جہاں پر تلاوت قرآن ہو رہی ہو، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہو تو بچوں کو بتائیں بیٹا یہ خدا کا گھر ہے، یہاں طواف کرتے ہیں، یہاں عمرہ ہوتا ہے، یہاں حج ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی کے اندر مدینہ پاک اور مسجد نبوی کی تصویر آ رہی ہو تو اپنے بچوں کو بتائیں یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، آپ کی قبر انور یہاں پر ہے۔ دعائیں کریں، نیک تمنائیں ان کے اندر اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ دعا مانگیں اللہ ہمیں وہاں پر لے جائے، عمرے کی سعادت نصیب ہو، حج کی سعادت نصیب ہو، نیکوں کے نام یاد کروائیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں،
سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، سورہ اخلاص کا ثواب کتنا ہے، اللہ اس سے راضی کتنا ہوتا ہے، نماز چھوڑنے والے کا گناہ کتنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو سکھائیں گے، جب ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا تو یقیناً ہمارے بچے نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، اور بعد میں ہمیں اپنی اولاد سے کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہوگی، ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ جن کے گھروں کے قریب اور پاس دینی مدارس ہیں، انہیں چاہیے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو 2 سے 2.5 ماہ کے لیے دینی مدارس میں داخل کروا دیں، کہ بچے 2 سے 2.5 ماہ دینی مدارس میں جائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ خود بھی وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اولادوں کو مضبوطی کے ساتھ دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔